سر پہلا سوال میرا آپ سے بطور طالب علم کہ جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم عمل سے دور ہوتے ہیں، تو سر یہ دوری میں بھی ایک کافی عرصہ ایک ٹریور ہے تو ہم نے گزارا اور آہستہ آہستہ ہماری عادات خراب ہوئی. وہ ایک چیز کو ایک نقطہ عمل ہے جیسے، تو آپ نے کافی ساری چیزیں بتائی لیکن اگر آپ سمپ کر کے ایک چیز کا بتا دیں کہ آج کے طالب علموں کو کس طرف گامزن ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، عمل کے لیے ضروری جو مجھے لگتا ہے، جو میں نے پریکٹیکل دیکھا، دو چیزیں زندگی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو میں نے اپنی بچوں میں یہ ٹرانسفر کی، ایک مثبت سوچنا اور دوسرا ان کو اپنی تقلید کروانا. اب اکثر یہ ہوتا ہے، میں آپ کو عملی طور پہ بتا رہا ہوں کہ عمل کے لیے آپ نے کرنا کیا، پہلے خود اپنے آپ کو جو ہے اس بھٹی میں ڈالنا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم میں آپ کو مزاج بتا رہا ہوں سوسائٹی کا، اپنی اگزامپل دے کے، کہ میں جب کینٹ میں ہوتا ہوں میرا مزاج ڈیفرنٹ ہے، میں جب اندرون میں ہوتا ہوں میرا مزاج ڈیفرنٹ ہے، میں جب موٹر وے پہ ہوتا ہوں میرا مزاج ڈیفرنٹ ہے، میں جب جی ٹی روڈ پہ ہوتا ہوں میرا مزاج ڈیفرنٹ ہے. اچھا، اس ڈفرینس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف آپ خود ہیں. آپ کے اندر جو میکانزم لگا ہوا ہے وہ آپ کو فطرت کے جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اچھائی کی طرف مائل ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں. تو اگر میں اپنی آپ کو ایز این ایگزامپل سیٹ کرتا ہوں کہیں پہ بھی، اچھا مجھے ڈر کیا ہے کہ مجھے صرف میرے بچے وہ دیکھیں گے، تو ٹھیک ہے، 3 لوگ، 3 کی تربیت، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر ہم آپ کے پاس 40 کی کلاس ہے تو وائی ناٹ کے 40 کی کلاس یہ مل کے 500. تو ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کوانٹٹی کتنی ہے، کوالٹی کم بھی ہوگی تو وہ میرٹ کرے گی، کوانٹٹی زیادہ بھی ہوگی تو میرٹ نہیں کرے گی. تو آپ کا جو اپنا کردار ہے، جو اپنی کریڈیبلٹی ہے، وہ سیٹ کرتی ہے دوسروں کے لیے عمل کی راستہ. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ پابند کرنا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے دوسروں کو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ہمارے پاس، اچھا ہم پڑھتے ضرور ہیں کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جب بچوں کو وہ تربیت کرتے تھے تو کیا کرتے ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہے، لیکن ہم کرتے کیوں نہیں ہیں؟ دس از اونلی. تو پہلے تو مجھے یا ہم سب کو اپنے پہ یہ پابندی لگا دینی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں تو دیکھ رہا ہوں، وائی ناٹ آئی شوڈ اسٹارٹ کہ یار آئی ٹیک اے فرسٹ اسٹیپ کہ میں اس کو عمل کروں اور اپنے ساتھ لوگوں کو میں ان کو تربیت کی بھٹی سے گزاروں. تو میرا یہ ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا بتائیے کہ اقبال کی جو فلسفی ہے اس کے جو بنیادی انگریڈینٹس ہیں، جس طرح فتح ہے یا اور اقبال کی فلسفی ہے، تو آپ کی نزدیک کو بنیادی جو 4-5 انگریڈینٹس کون سے ہیں؟ اور سر اسی کے ساتھ ایک منسلک سوال ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اقبال نے جو ہے وہ ساری فلسفی جو ہے وہ بیسٹ سے لی، یعنی مثلاً مرد مومن کا جو وہ ذکر کرتے ہیں تو وہ نیچے کا اوپر مین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے لیا. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کی کوئی اپنی فلسفی نہیں تھی، یہ ساری فلسفی انہوں نے پہلے سے موجود شدہ یعنی خیالات سے فلسفی سے انہوں نے یہ لی. مطلب ارسطو اور اپنا پلاٹو وغیرہ ان کے یہاں یعنی خودی کا کچھ تصور ملتا ہے، اور اس طرح اوپر منچ کا تصور کہتے ہیں مرد مومن انہوں نے وہاں سے لیا. اس کے بارے میں آپ کیا ہے؟ اچھا، ایک تو بڑی خوبصورت بات ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچتے ہوں، میرے خیال میں کہ دیکھیں آپ نے ارسطو کی بات کی، ارسطو سے پیچھے کیوں نہیں بات کی؟ کیا ارسطو سے پیچھے کائنات یا دنیا یا معاملات نہیں تھے؟ جہاں پہ ایک چیز یہ سوچنے کی کہ مجھے یہاں تک میں نے کیوں دیکھا، پھر مجھے یہ کیوں کہا گیا کہ اقبال نے ویسٹ کو پڑھا، جبکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسپرچول ڈیموکریسی ہے وہ اقبال کا کانسیپٹ ہے. جو آج یہ بارڈر جو ریلیشنز بیونڈ بارڈرز کی بات کرتے ہیں، یہ اقبال نے 100 سال پہلے بات کی تھی. ریزن کیا ہے
کہ میں اور آپ، اچھا دو چیزیں ہیں. ایک تو جو خیال ہے یہ ہمیشہ ایک چیز سوسائٹی یا اس کا جنم ہوتا کیسے ہے. بیسیکلی یہ ایک گروہ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد نارمز اور وہ ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ایک چیز ویری ویری کامن. اچھا جب یہ میوچل ہے تو میوچل جو ہے وہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ وہ اخلاقیات پہ شروع ہوتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی جو بنیادیں ہیں ان پہ ڈیولپ ہوتی ہے. اچھا جب وہ اخلاقیات پہ ڈیولپ ہوتی ہے تو وہاں سے ایک فکر جنم لیتی ہے. جب وہ فکر جنم لیتی ہے تو پھر ہمیں اس کا ایک پیرامیٹرز ہم طے کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے ہم لاز بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پوری دنیا کا یہ تمام سبجیکٹس کا یہ بنیادی فلسفہ ہے کہ اخلاقیات سے اس کا سٹارٹ ہوگا، فکر اس کے اندر وہاں سے ڈرائیو ہوگی، اور فکر جو ڈرائیو ہوگی اس کے اوپر پیرامیٹرز ڈیولپ ہوں گے. یہ تمام علوم کا یہی معاملہ ہے. اچھا یہ جو ارسطو تک ہمیں یا گریک تک ہمیں لے کے جاتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے یہ ہمیں لے کے جاتے ہیں. یہ وہ دنیا یہ کون دکھاتا ہے؟ یہ پاور دکھاتی ہے. اچھا پھر پاور اگر دکھاتی ہے تو میں پاور والا کیوں نہیں ہوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو جو پاور ہاؤسز ہوتے ہیں، آپ نے ارسطو کی بات کی، ارسطو کے جو باپ تھا کیا نام ان کا، سقراط. تو سقراط جس سوسائٹی میں تھا وہاں کیا تھا؟ ایک پاور تھی. اس پاور کے اندر اس نے اخلاقیات کی گفتگو شروع کی. پاور کو لگا کہ یہ اخلاقیات کی گفتگو تو ہمارے اگینسٹ ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا. لیکن وہ ختم ہوئی نہیں، کیونکہ یہ 3 جنریشنز لگتی ہیں. ٹوٹل ایک سائیکل جو ہے زندگی کا وہ 7 جنریشنز پہ ہے میری تحقیق کے مطابق، اور 1000 سے 1200 سال پہ ہے. مطلب اگر میں یہ کہوں تو اس کو یوں سمجھے کہ میری نظر میں 1000 سے 1200 سال کے بعد سیم سکرپٹ دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور 7 جنریشن کے بعد سیم سکرپٹ دوبارہ جنم لینا ہوتا ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے، تو فطرت کا سائیکل ہے. فطرت کے سائیکل کے اندر کیونکہ جو اساس ہے وہ اخلاق ہے، تو اخلاق سے فکر، اور فکر سے جو ہے پیرامیٹرز ڈیولپ ہونے ہیں. اب جب ہم بات پرٹیکولرلی اقبال کی کریں گے، اقبال نے اپنے مرد مومن کا کنسیپٹ دیا، تو بلیو می آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. مرد مومن تمام سوسائٹیز میں ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے خدا تمام سوسائٹیز میں ایک پاور کے طور پہ وہ تمام میں یہی ہے. کیوں کہ وہ فطرت کی پہلی کسوٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس نے وہیں رہنا ہے. ہاں اس نے ڈرائیو کیسے کیا ہے؟ ڈرائیو کرنا آپ کی جو مقامیت یا مقامی جو اس کے اندر اس کی گروتھ ہے وہ کتنی اثر رکھتی ہے. اچھا یہاں میں ایک چھوٹا سا اگین شاید الٹ سوال چھوڑنے جا رہا ہوں کہ ہمیں ظاہری طور پہ لگتا ہے کہ آفاقیت بڑی چیز ہے اور مقامیت جو ہے وہ چھوٹی چیز ہے. ایسے ہی ہے نا، جنرلی ہمیں یہی لگتا ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ الٹ ہے تو ہمیں عجیب لگے گا. میری نظر میں مقام کا عکس آفاق ہوتا ہے. اب اقبال نے جب تک اس مرد مومن کی بات برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کی تو وہ مقامی اسی غلامی سے جان چھڑانے کی ہی بات کر رہے تھے. 100% ٹھیک ہے. لیکن جوں اس کا عکس جہاں جہاں یہ ریلیٹ ہوگا تو وہ یہی مرد مومن نظر آئے گا. تو اس لیے جو بیسک ہے، جو فطری طور پہ جو قوانین ہیں وہ تمام یونیورسل ہیں. اس کے اوپر ہم نے مقامی طور پہ اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میٹر کرتی ہے. دیٹ از وٹ مائی ہائپوتھیسس ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے. میں بھی کیا رہا ہوں. ایسے مجھے بتائیے گا کیا ہماری طرف سے تعلیمی ادارے ہیں وہ اس کے اوپر کتنی فکر کر رہے ہیں اور وہاں پہ کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کچھ؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اقبال کو کافی حد تک جو ان سے نا پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے ہمارے ان سے تعلیمی اداروں نے. اس حوالے سے آپ اسی میں سے سوال ہے، آپ میرے ہاتھ سے ہیں تو سر میں نے آج کیا کرنے کو
اچھا یہ میں نے کہا نا، جیسے بھائی نے کہا، میں نے پہلے کیا کہا کہ آپ نے ارسطو کیوں دیکھا، پھر میں نے سنگل نیشن کیریکولم کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی کہ ظاہری طور پہ مجھے کہا گیا کہ یہ سنگل نیشن کے لیے ہے، لیکن ایکچول میں یہ نہیں ہے، اور میں نے مان بھی لیا، کیونکہ جو پاور ہاؤس ہے، اچھا پاور ہاؤس کے پاس ہمیشہ سے تمام فلسفوں کے اندر 3 چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، مطلب چاہے آپ اس کو چانکیا کی فلاسفی پڑھیں، ایرسٹوٹل کی ریپبلک پڑھ لیں، پوئٹکس پڑھ لیں، یا جتنی بھی فلاسفیز کی اساس ہے آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، 3 چیزیں پاور ہاؤسز کے پاس ہوتی ہیں. کیا؟ نمبر 1 فائنانس، نمبر 2 ڈیفینس، اور نمبر 3 ایجوکیشن. تو یہ 3 بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ پاور ہاؤس کے پاس ہوتی ہیں. اچھا میں اس کو اگر اپنے اوپر اپنی ادھر اس کو دیکھنا چاہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا فائنانس IMF کے پاس ہے، میری ایجوکیشن 1 نیشن کیریکولم میں چلی گئی ہے، میرا ڈیفینس جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو ڈکٹیٹس ہیں ان سے نکلنے کی ضرورت ہوگی. نکلتے ہیں جب تک قوم بنتی ہے. جو ان 3 پاور ایلیمنٹس کو اپنے پاس رکھتا ہے وہ بیسیکلی پاور ایز اے ہول گین کر لیتا ہے، چاہے وہ شہنشاہ بن جائے، چاہے وہ لیڈ تب کر سکتا ہے، وہ ڈکٹیٹ تب کر سکتا ہے. تو ابھی ہم اس میں نہیں ہے. ایک چیز، اچھا جہاں تک اقبال ہے، آپ اقبال کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تمام بیسک جو اچھی چیزیں تھیں، ایک مجھے واقعہ سے یاد آ رہا ہے، مغل بادشاہ سے ریلیٹڈ ہے، فیکٹ ہے یا نہیں مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ اکثر پڑھاتے تھے کہ اکبر جو ہے وہ کیونکہ ایک عوامی سا بادشاہ تھا اور وہ لوگوں سے سب سے ملتا جلتا تھا، تو ایک دن وہ کہیں باہر نکلا تو اس کے جو رتن تھا بیربل، اس کے کہیں گاؤں سے ان کا گزر ہو گیا. بیربل ان دنوں میں چھٹی پہ تھا، تو جو اس کے ساتھ وزیر تھا اس نے کہیں کہا کہ بادشاہ سلامت جی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آپ کا منہ پھٹ وزیر ہے اس کے علاقے میں ہم اس کے گاؤں سے گزر رہے ہیں. تو وہ بڑا اس نے کہا اچھا یار مجھے بھی تو دکھاؤ اس کی کہاں پہ جو ہے نا اس کی پرورش ہوئی تھی، وہ تو اتنا اس جینیس کہاں سے بنا تھا، مجھے بھی دکھاؤ. وہ آگے گئے تو کہیں دیکھا دور ایک بزرگ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے دیہاتی ہو سکتے تھے ویسا اس کا کلچر میں بیٹھا ہوا ہے. مین وائل بیربل کو پتہ چلا تو وہ بھی دوڑا کہ یار بادشاہ سلامت جو ہے وہ اس کے گاؤں پہنچ گئے ہیں، کھیتوں کی طرف آ گئے ہیں. تو وہ جب اس نے بادشاہ اس کے نزدیک ہے، اس نے کہا بیربل مجھے تو بڑا افسوس ہوا، میں تو تیرے پہ بڑا مان کرتا تھا، لیکن مجھے تو آج پتہ چلا کہ تو ایک جاہل باپ اور گنوار جو ہے وہ اس سے تو نے پرورش پائی ہے. اس نے کہا بادشاہ سلامت یہی تو آپ کی غلطی ہے، میرا باپ جاہل نہیں تھا، ہاں اس کا باپ جاہل ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے اس مقام تک پہنچانے کی جو سوچ تھی وہ اس کی ہے، میں نے تو اس پہ عمل کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ وہ جو ہماری بنیادی ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جو تمہارے گنوار باپ ہیں یہ گنوار تھے، یہ ماڈرن چیزیں ہیں، ان کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے. اس لیے ہم ان سے پیچھے ہو گئے اور ہم نے ان کو مان لیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا گنوار تھے. اگر ہم وہ نہ مانیں تو بلیو می تو پھر ہم ارسطو پہ جا کے نہیں رکیں گے، ارسطو کے پیچھے بھی ہمیں کچھ نظر آئے گا، کیونکہ ہمارا یہ تو ایز اے بلیورز ہمارا ایمان ہے کہ آدم سے لے کے سلسلہ شروع ہو چکا تھا، صحیفے آ رہے تھے، کتابیں آ رہی تھی، لوگ علوم پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، یہی کچھ ہو رہا تھا نا. اس کا نام ہمیں کیونکہ نہیں بتایا گیا تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہو تو یہی رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ جب آپ اس پہ ڈیپ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ سارے کے سارے ہمارے آج کی سوسائٹی سے ہم نے جان کے یہ ہم نکالتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے. اگر ہم یہ نہ نکالیں تو ہم آج بھی ہماری جو اچھا اس میں ویسے پتہ نہیں ریفر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. آپ دیکھیں امریکن اور برٹشرز میں فرق کیا ہے. ایک بنیادی فرق ہے کہ برٹشرز اپنی ہسٹری بتاتے ہوئے ان کا سینہ چوڑا رہتا ہے، اور امریکنز پہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا باپ دادا کون تھا تو وہ گالیوں پہ اتر آتے ہیں، مطلب وہ ہسٹری کی طرف نہیں جانے دیتے. تو یہ فرق ہے کہ ہم باپ دادا
کے ساتھ جب تک چلیں گے تو ہمارا سینہ فخر سے تنا رہے گا. جب ہم اپنے باپ دادا یا اپنے اسلاف کی جو اقبال نے بھی کہا کہ اسلاف سے جو آپ نے پایا وہ آپ نے گنوا دی, تو وہ پھر جب ہم وہ گنوا دیں گے تو پھر ہمارا حال ایسے ہونا ہے. تو ہم وہ آہستہ آہستہ نکال رہے ہیں, لیکن اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے میرے خیال میں, اور آئے گا سب. اس لیے تو میں نے کہا نا ڈس انٹیگریٹ کر دیا ہے, اس کی ضرورت ہے, اور آپ لوگ یہی ایک اچھا کام کر رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے سر, تو شاعر ہمیں کیا چیز اڈاپٹ کرنی چاہیے رحمت اللہ کی شخصیت سے, شاعر سے, جو ہمارا مقصد پورا ہو شاعری سے, جو ہمیں کام آئے, پیغام بھی اگر لے کے چلے, پھر ایک ایسی خاص پھر جو ہمیں نوجوانوں شاعروں کو بنانے چاہیے. اچھا, شاعری کیونکہ ایک صنف ہے, ایک سمجھ لیں کہ ہماری ایک جو پیراڈائم ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ آلدو کے امساروں کو پتہ ہے کہ افلاطون کہتا تھا کہ یہ شاعر جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے, یہ برائی اور خرابی کی جڑ ہیں, اور ارسطو کہتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, یہ کیونکہ حقیقت کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ہیں ٹھیک ہیں, ایسی بات نہیں, ان کو صرف استعمال ہم غلط کرتے ہیں. تو کسی بھی شاعر کی ایز اے سوسائٹی کی ذمہ داری کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار اس کو بنیادی طور پہ ہے کیا شاعری, کیتھارسس ہے, ٹریجڈی ہے, المیہ ہے, یہ بیسک ایلیمنٹس یہی ہیں نا. انہی میں سے کسی کام کے لیے کوئی بھی تخلیق کار کوئی بھی تخلیق کرتا ہے, چاہے وہ شاعر ہے, چاہے وہ نثر نگار ہے, چاہے وہ پینٹر ہے, کوئی بھی تخلیق کار ان میں سے کسی کے کام کے لیے یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرا خیال جب میرا یہ ہے کہ کیونکہ یہ آپ کا پرٹیکولر ہم اقبال کے حوالے سے تھے, تو اقبال نے بیسیکلی مقام سے آفاق کی بات کی تھی. تو اگر کوئی بھی خاص طور پہ اگر میں چلے پیور شاعری پہ آ جاتا ہوں, تو جب تک ہمارا شاعر اپنے مقام کی بات نہیں کرے گا اور اس مقام کو کے اندر اتنی خوبصورتی سے یہ ٹریجڈی اور المیہ یہ داخل نہیں کرے گا کہ وہ افریقہ میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی لگے کہ یار یہ میری بات ہے, اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہم نے مقامیت کو فروغ دینا ہے, اس مقامیت کے فروغ کا عکس آفاقیت میں نظر آنا چاہیے میرے خیال میں. بہت شکریہ سر, آپ لوگوں نے ٹائم دیا.